بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سید سلیمان ندوی کا تعارف پڑھیں گے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سید سلیمان ندوی۔ ان کی ہم نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھنی ہے۔ تاریخ پیدائش ہے 1884 اور تاریخ وفات ہے 1953۔ اس میں آپ کچھ جو ہے حد کشید لائنز دیکھیں گے، یہ اہم ہیں اور کچھ کے میں نے معنی بھی بتائے ہیں۔ یہ مختصر سوال کے طور پر یا ایم سی کیوز کے طور پر جو ہے وہ بورڈ میں آ سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو دھیان سے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نومبر 1884 میں موضع دینہ ضلع عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد کا نام ابو الحسن تھا۔ اب پوچھ سکتے ہیں سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا۔ حصول تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں چلے گئے۔ اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے میں علامہ شبلی نے مولانا ندوی صاحب کو اپنی حلقہ تلمذ میں شامل کر لیا۔ تلمذ کا مطلب ہوتا ہے شاگردی میں لے لینا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی ادارے سے وابستہ ہو گئے۔ سید صاحب نے کچھ عرصہ دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں، یعنی پڑھایا تھا، جبکہ کچھ عرصہ تک الہلال میں ابوالکلام آزاد کے ساتھ کام کیا۔ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الہلال میں کس کے ساتھ کام کیا، یا یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ابوالکلام کے ساتھ انہوں نے کہاں کام کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں الہلال کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ الہلال جو ہے وہ ایک ہفتہ وار اردو زبان کا اخبار تھا، جسے ہندوستانی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے قائم کیا تھا اور ہندوستان میں برطانوی راج پر تنقید کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ اخبار 1914 کے پریس ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا تھا۔ اور یہ الہلال اخبار کی کچھ تصاویر ہیں جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دکن کالج پونا میں 2 سال تک فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ اب یہاں پہ 3 سوال بن سکتے ہیں کہ کہاں رہے، کتنا عرصہ رہے اور کس پوزیشن پر وہ تھے۔ ٹھیک ہے، 1941 میں جب علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا تو سید صاحب دکن کالج پونا میں لیکچرار تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ جب شبلی نعمانی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کس پوزیشن پر تھے، یعنی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ لیکچرار تھے۔ کس میں؟ کالج پونا میں، دکن کالج پونا میں۔ علامہ صاحب نے ان کو وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو وہ شخص آپ کو نصیحت کرے۔ ٹھیک ہے، وصیت کی تھی کہ سب کام چھوڑ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل اور اشاعت کا فرض ادا کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آخری دفعہ یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ چنانچہ سید صاحب نے ملازمت ترک کر دی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تالیف کو بڑی خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی اس کو ترتیب دیا، اس کو تحریر کیا، لکھا اور اس کو مکمل کیا۔ اس کی وجہ سے علمی دنیا میں ان کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ سیرت کی 6 جلدوں میں ابتدائی 2.25 جلدیں جو ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، باقی 4.25 جو جلدیں ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں۔ استاد شبلی نعمانی کی ہیں، جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا کہ 2.25 جو ہیں وہ استاد شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، باقی جو ہیں 4.25 کتابیں جو ہیں وہ خود سید سلیمان ندوی نے جو ہے مرتب دی ہیں۔ سید سلیمان ندوی کو تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ انہیں کس چیز سے لگاؤ تھا؟ خاص تاریخ سے اور ادب سے۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب و زبان و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے حصلت یا کردار کے بارے میں لکھنا، اور سوانح کا مطلب ہوتا ہے واقعات اور حالات کے بارے میں لکھنا۔ ٹھیک ہے، اور ماہنامہ معارف جاری کیا اور اس کے ذریعے دین و ادب کی ٹھوس خدمت کی،
یہاں میں ماہنامہ معارف کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ماہنامہ معارف ہندوستان کے علمی و تحقیقی ادارے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ کا ماہنامہ علمی و تحقیقی جریدہ ہے۔ اس کا مقصد مذہب و فلسفہ و فکر کی ترجمانی اور نئی تحقیق اور تازہ خیالات کا فروغ عام ہے۔ 1950 میں ندوی صاحب پاکستان آ گئے اور کراچی میں آباد ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ 1950 میں وہ کہاں آئے تھے، پاکستان آئے تھے، یا وہ یہ سوال بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان وہ کب آئے تھے اور کہاں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 1950 میں پاکستان آئے تھے اور کراچی میں آباد ہوئے تھے۔ ندوی صاحب ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مصنف اور مدبر تھے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، مورخ مطلب تاریخ لکھنے والا، مصنف تصنیف کرنے والا یا کتاب بنانے والا یا کتاب لکھنے والا، مدبر کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ یہ معنی میں نے آپ کو ساتھ ہی بتا دی۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ صوم تششم، خطبات مدراس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، خیام اور نقوش سلیمان شامل ہیں۔ یہ سارے عنوان ہیں اس کتاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، جیسے علاقہ حسنہ آپ ایک عنوان اس میں پڑھ رہے ہیں نا، یعنی ابھی آپ جب سبق نمبر 1 پڑھیں گے تو وہ ایک عنوان ہے، تو اسی طرح یہ بھی عنوان ہے اسی کتاب کے۔ علامہ سلیمان ندوی کو شعر و سخن کا بھی شوق تھا اور ان کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے عنوان سے مشائع ہوا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب کا کیا نام ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں ارمغان سلیمان۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ نشان سپاس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی کی اچھی کارکردگی پر تمغہ دینا، تو آپ کو تصویر بھی نظر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، نومبر 1953 کو مولانا دارالفانی سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ 1953 میں نومبر میں ان کی جو ہے وفات ہوئی تھی اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی آخری آرام گاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں واقع ہے۔ عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یعنی اسلامیہ کالج جو ہے جو کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پیچھے جو ہے ان کی قبر ہے۔ اس طرح آپ کا یہ جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔